بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہم ایک ایسے وشے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو گھر کی خوشیوں، سکون اور برکت کا دروازہ ہے، اور وہ ہے اسلام کی نظر میں ایک بہترین پتی کیسے بنے۔ اسلام نے پتی کو گھر کا پرمکھ ضرور بنایا ہے، لیکن ظلم کرنے، سختی دکھانے یا اپنی بات زبردستی منوانے کے لیے نہیں، بلکہ محبت، رحمت اور اچھے آچار کے ساتھ گھر چلانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر شکشاؤں کے انوسار ایک اچھے پتی میں 10 گنوں کا ہونا بہت آوشک ہے۔ وہ 10 گن یہ ہے: نمبر 1، اپنی پتنی کے ساتھ اتم آچرن کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ یعنی یدی کوئی ویکتی سچ میں نیک ہے تو سب سے پہلے اس کا اثر اس کی پتنی پر دکھنا چاہیے۔ اچھا پتی وہ ہے جو پتنی سے پیار سے بات کرے، اس کی غلطی پر کھما کرے، گھر میں ڈانٹ پھٹکار اور سختی سے بچے۔ نمبر 2، پتنی کی عزت کرے، اس کا دل نہ دکھائے۔ اسلام میں استری کا دل دکھانا سخت منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والا نہ گالی دینے والا ہوتا ہے، نہ بد زبان اور نہ ہی لعنت کرنے والا۔ ایک بہترین پتی پتنی کی کمزوریوں پر ہنسی نہ اڑائے، دوسروں کے سامنے اس کا مذاق نہ بنائے، اس کی غلطی کو چھپا کر رکھے۔ پتنی کی عزت کرنا اصل میں اپنی عزت بڑھانا ہے۔ نمبر 3، نرمی، محبت اور مسکان۔ یہ سنت ہے کہ آپ جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پتنیوں کے ساتھ اتنت نرم سوبھاؤ تھے۔ آپ مسکرا کر بات کرتے، ان کا دل رکھتے اور گھریلو کاموں میں بھی مدد کرتے۔ سنت یہ ہے کہ پتی گھر میں پرویش کرے تو سلام کرے، مسکرا کر بات کرے، نرمی سے بات چیت کرے۔ نرمی گھر کو جنت بناتی ہے، سختی گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ نمبر 4، پتنی کے ادھیکار پورے سچے دل سے ادا کرے۔ پتنی کے کچھ ادھیکار ہیں: خرچ، رہنے کی جگہ، کھانا اور کپڑا، محبت، سمے اور توجہ۔ جو پتی ان ادھیکاروں کو خوشی سے پورا کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ نمبر 5، پتنی کی بات دھیان سے سنیں۔ اکثر مرد پتنی کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، یہ بڑی غلطی ہے۔ سنت یہ ہے کہ پتی پتنی کی بات دھیان سے سنے، اس کے احساسات کو سمجھے، اس کی پریشانی کم کرے۔ گھر کے مسئلے بات چیت سے حل ہوتے ہیں، نہ کہ غصے، چپی یا بے رخی سے۔ نمبر 6، پتنی کو دینی سیکھ دینے والا اور اس کا مارگ درشک ہو۔ اسلام پتی کو ذمہ داری دیتا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ ایک بہترین پتی پتنی کو نرمی سے دینی باتیں سکھاتا ہے، نماز کی ترغیب دیتا ہے، گھر میں قرآن اور عبادت کا ماحول بناتا ہے، لیکن کبھی زبردستی نہیں کرتا بلکہ محبت سے سمجھاتا ہے۔ نمبر 7، مت بھید ہونے پر حکمت سے حل کرے۔ گھر میں کبھی کبھی مت بھید ہوتے ہیں، لیکن سب سے اچھا پتی وہ ہے جو غصے میں بات نہ کرے، چلائے نہیں، طلاق کا شبد زبان پر نہ لائے، گھر کی بات باہر نہ پھیلائے۔ صبر، برداشت اور حکمت، یہ 3 چیزیں گھر کو ٹوٹنے سے بچاتی ہیں۔ نمبر 8، پتنی کی اچھائیوں کو یاد رکھے، صرف کمیوں کو نہ دیکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والا پروش اپنی ایمان والی پتنی سے نفرت نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والا پروش اپنی ایمان والی پتنی سے نفرت نہ کرے۔ یدی اسے اس کی ایک بات ناپسند ہو تو دوسری بات اوشیہ پسند ہوگی۔ بہترین پتی وہ ہے جو پتنی کی خوبیوں کو مانے، اس کی قربانیوں کو سمجھے، اس کی سیواؤں کی قدر کرے۔ شکر گزاری گھر کو محبت سے بھر دیتی ہے۔ نمبر 9، پتنی کے ساتھ سمے بتائے، یہ بھی عبادت ہے۔ اسلام میں پیار بھری باتیں کرنا بھی پنیہ ہے، پتنی کے ساتھ سمے بتانا بھی پنیہ ہے۔ اپنی پتنی کو سمے دے، کبھی باہر گھومنے لے جائے، کبھی ساتھ بیٹھ کر چائے پیے، دل کی باتیں کرے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی بدل دیتی ہیں۔ نمبر 10، سب سے بڑی بات، پتنی کو اپنی رحمت سمجھ کر رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب استری اپنے پتی سے محبت کرتی ہے اور پتی اس سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ دونوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایک بہترین پتی وہ ہے جو
पत्नी को अल्लाह की रहमत समझे, उसे अमानत समझ कर रखे, उसे खुश रखने की कोशिश करे। याद रखे, पत्नी को खुश रखना केवल जिम्मेदारी नहीं, ये इबादत है, सुन्नत है और जन्नत का रास्ता है। मेरे अजीज भाइयों, इस्लाम मुसलमान मर्दों को ऐसा पति बनने की शिक्षा देता है जो मोहब्बत करने वाला हो, नरमी दिखाने वाला हो और अपनी पत्नी के लिए रहमत बनकर रहे। यदि हम इन 10 बातों पर अमल कर लें तो हमारा घर दुनिया में ही जन्नत बन जाएगा। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन पति बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।